پیارا سا گھر چھوڑنے کا احساس نے مجھے اندر سے مار دیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی خوشی میرے پاس نہیں ہے۔ یہ سوچ کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ دولت تو بہت دور کی بات ہے، میرے پاس کسی کا سہارا تک نہیں ہے۔ اسی نا امیدی اور کشمکش میں گم میں اطہر بھائی سے ملنے کے لیے گیا۔ اطہر بھائی ایک خوش اخلاق اور ہنستے رہنے والے انسان تھے۔ جب میں نے ان سے ان کی خوشی کا راز پوچھا تو کہنے لگے، ایک شعر سنو گے میاں؟ میں نے کہا جی سنائیے۔ انہوں نے کہا، خوشی کی جستجو دراصل غم ہے، خوشی کو چھوڑتے غم بھی نہ ہوگا۔ انہوں نے یہ شعر ہاتھ میں تھمایا اور چلتے بنے۔ میں ان سے پیسے مانگنے گیا تھا تاکہ میری تھوڑی مدد ہو سکے، لیکن وہ بھی نہ ملے۔ بدلے میں یہ شعر مل گیا۔ پھر یاد آئی نفیسہ، محبت، امید، مستقبل۔ جب میں اس کے والد سے ملا تو انہوں نے بھی میرے خواب، میری خودداری کا مذاق اڑایا۔ دل تو بہت ٹوٹا، مگر پھر یاد آیا وہی شعر، خوشی کو چھوڑ دے غم بھی نہ ہوگا۔ گھر آیا تو بہت بھوک لگی تھی۔ دکان سے بھی کھانے کو کچھ نہ ملا، خالہ کے ہاں گیا پر کباب بھی نہ ملے۔ ایک بار پھر وہی شعر ذہن میں گونجا۔ پھر نیازی صاحب آ گئے۔ 50,000 لے کر نکلے تھے گھر سے، لیکن شعر سن کر وہ بھی بدل گئے۔ اب کچھ نہیں کر سکتے تنویر صاحب، کاش میں اس شاعر کو ڈھونڈوں جس نے یہ شعر کہا تھا۔ آخرکار خالہ کے کباب بھی چھوڑ دیے، بھوک میں نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں موجود تھا۔ سوچا ابا کی کاش کے بات مان لیتا، انسا سے شادی کر لیتا، کاش کہ میں گاؤں چھوڑ کر نہ آتا۔ امی کا وہ کھانا، ابا کی زمینیں اور سکون بہت یاد آ رہا تھا۔ تب جا کر احساس ہوا کہ اپنوں کے بغیر سکون کہیں پر بھی موجود نہیں۔ خوشی کا احساس صرف اپنے گھر سے ہے۔